بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا تعارف اور آپ کی دعوت، جب قوم عاد میں شرک بت پرستی حد سے زیادہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی دعوت دی، شرک بت پرستی لوگوں پر ظلم کرنے سے منع کیا۔ قوم نے آپ کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے آپ کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ لوگ مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے، اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے پاس عذاب لے کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سرگرمی اور مطالبہ پر 3 سال تک قحط کے عذاب میں مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے باغات اور کھیتیاں برباد ہو گئیں۔ اتنی بڑی تباہی سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے اس بدبخت قوم کی بغاوت اور سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑک اٹھا اور ایک ہفتہ تک چلنے والی طوفانی ہواؤں نے ان کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ قوم کی ہلاکت کے بعد ہود علیہ السلام ایمان والوں کو لے کر یمن کے شہر حضر موت چلے گئے اور یہاں 50 سال تک دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ 464 سال کی عمر میں حضرت ہود علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ ایک وقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بعد الموت کہتے ہیں، اور اس کے حق ہونے پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ یعنی ایک دفعہ میں موت آئے گی، دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے، اس کو بعد الموت کہتے ہیں، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پھر وقت آنے پر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ ایک سنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انداز، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام کرتے کہ جاگنے والا تو سن لیتا اور سونے والا بیدار نہ ہوتا۔ یعنی مسلمان کو کسی صورت میں ایذا نہیں دینا۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس جگہ لوگ سوئے ہوئے ہوں وہاں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت بھی اونچی آواز میں نہیں کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مزاج شناس اور کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مزاج کی رعایت رکھ کر بات کرتے تھے۔ اور ہمارے علماء نے بھی لکھا ہے کہ ایک داعی کی، ایک جو دین کا کام کرنے والا بندہ ہے، وہ اللہ سے مانگنے کے بعد ظاہری اسباب میں جو اس کی دعوت پر اثر ہوگی یا اس کی بات کارگر ہوگی، اس کے لیے وہ سارے اصول اس نے اپنانے ہیں جو داعی کے ذمہ ہیں۔ ان میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے مزاج کو زیر خاطر رکھ کر دین کی دعوت دینی ہے، اور لوگوں کو ایذا نہیں دینی، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور نصیحت کے جذبہ کے تحت ہمیشہ دین کا کام کرنا ہے۔ کبھی یوں نہ ہو کہ دین کی وجہ سے میرے دل میں یہ بات آ جائے میں لوگوں سے اعلیٰ اور برتر ہو گیا ہوں، کبھی یوں نہ ہو میرے دل میں یہ بات آ جائے میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، اپنے جیسے دیگر کام کرنے والوں کو ہم ہلکا سمجھنا شروع ہو جائیں۔ مثلا ایک بندہ ہے وہ مدرسے میں بیٹھ کر دین کا کام کر رہا ہے، ایک بندہ ہے وہ دین کی دعوت دے رہا ہے، اگر دونوں میں سے کسی کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ہی سے ہی کام کر رہا ہوں، اب یقین مانے کہ میں ہی جس دن آ گیا نا یہ اسی دن اس کے زوال شروع ہو جائے گا، اور اس کی بات میں اثر رہے گا بلکہ الٹا اس کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک فضیلت والا عمل غصہ آ جائے تو اس کو کیسے دور کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں
قطع رحمی کرنے والے کی سزا کیا ہے، یعنی رشتوں کو توڑنے والا، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑنے والا اس کی سزا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتوں کو توڑنے والا، ذرا ذرا بات پر ناراضگیاں پیدا کرنے والا، لوگوں کو لڑانے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو۔ دنیا کے بارے میں کون سا مال بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج نکلتا ہے تو سورج کے دونوں جانب دو فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں۔ پہلے صبح ہوتے ہی سورج کے نکلنے کے ساتھ دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں جو دنیا والوں کے لیے اعلان کرتے ہیں، یہ لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو مال تھوڑا ہے وہ کافی ہو جائے وہ بہتر ہے، جو مال تھوڑا ہے اور کافی ہو جائے وہ بہتر ہے، اس زیادہ مال کے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیزوں میں مشغول کر دے، یعنی اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کے اوپر قناعت کریں، وہ ایسے مال سے بہتر ہے جس کی وجہ سے ہم سے اللہ کا ذکر چھوٹ جائے، ہم سے نماز رہ جائے، ہم سے دین رہ جائے۔ طب نبوی سے علاج مہندی کا استعمال کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالوں کے لیے مہندی استعمال کرو کیونکہ تمہاری جوانی حسن اور قوت کو بڑھاتی ہے۔ قرآن کریم کی نصیحت سورہ زمر آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نئے وہ بندوں جنہوں نے کفر شرک کر کے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقین جانو اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی وجہ سے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یا ہمارے رب کی آپ ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما دیں، لیکن ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما دیں، اللہ تمام مدارس دینیہ عربیہ کی حفاظت فرما دیں، اللہ ہمارے اس مدرسے کو آپ اپنی کریم ذات کے علاوہ مخلوقات کا بالکل محتاج نہ فرمائیں، اللہ ہماری مدرسے کی جتنی ضروریات ہیں آپ اپنے فضل سے غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیں، اللہ ہمیں ہر آزمائش سے ہر لحاظ سے محفوظ فرما دیں، اللہ آپ ہمیں عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور ہمارے سارے دین کا ٹوٹا پھوٹا کام اپنے فضل سے اپنے آپ قبول فرما دیں، اللہ قیامت کی صبح تک اس مدرسے کو دیگر سارے مدارس کو آباد فرما دیں، یا اللہ مدارس کا فیض ساری دنیا کے لیے عام فرما دیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين آمين۔